زبور 51 جو ہے اس کی پہلی آیت خدا کے کلام میں سے ہم سنیں گے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم نے ایک سیریز یہاں پر سٹارٹ کی زبور کی کتاب, اور ہماری جو سیری جا رہی ہے وہ زبور کی کتاب چل رہی ہے. اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا یہ ہے کہ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. تو اس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلی آیت میں, اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر, کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے, تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عہد رہے. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے گہرائی سکھائے گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا. مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا. مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا, تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں. میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری بٹا ڈال. اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقم روح ڈال. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اپنی ذات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستحق روح سے مجھے سنبھال. آپ میرے ساتھ آیت کو ذرا ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ کو. یہ 17ویں آیت. شکستہ روح, سب بولے شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. اے خدا تو شکستہ اور خستہ روح کو حقیر نہ جانے گا. اور آگے لکھا ہے, اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر, یشب کی فصیل کی تعمیر کر. تب تو صداقت کی قربانیاں اور سوختی قربانیاں اور پوری سوختی قربانی سے خوش ہوگا, اور وہ تیرے مذبح پر بچڑے چڑھائیں گے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. یہاں پر خداوند کے کلام کے اندر, یہاں پر زبور کی کتاب کے اندر ہم نے بھی پڑھا زبور 51. زبور جو ہے 51 ہے, اس کی جو آیت ہم نے یہاں پر پڑھی ہے کہ شکستہ روح خدا کی کیا ہے, قربانی ہے. تو آج کی جو ہمارا جو ٹاپک ہے, سبجیکٹ بھی یہی ہے کہ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. یہ زبور 51 جو ہے یہ داؤد کا زبور ہے, اور داؤد نے اس کے اندر دعا کی ہے, گیت گا کر دعا کا, یعنی اس کا سٹائل جو ہے وہ حالانکہ دعائیں کر رہا ہے تو گیت کے اندر ہی وہ دعا کر رہا ہے. تو اس کے اندر وہ کیا کر رہا ہے, خداوند کی ورشپ کر رہا ہے, پرستش کر رہا ہے زبور کے اندر. اور اس کے اندر اس کی دعا یہ ہے کیونکہ اس سے گناہ ہوا, اس نے کیا کیا, گناہ کیا, اور دوسرا اس سے مرڈر ہوا. ہتی اوریا کے ساتھ اس نے ہتی اوریا کی بیوی کو کیا کیا, اس سے بدی کی. اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے خامد کو بھی اس نے, میاں کو بھی کیا کیا, مروا دیا. تو یہ مرڈر بھی اس سے ہوا اور پھر اس نے بدکاری بھی کی. تو لہٰذا خدا پھر اس سے ناراض ہوا, اس کی زندگی میں سن آیا, گناہ آیا. تو پھر خدا جب اس سے ناراض ہو گیا تو پھر اس نے گناہ کر لیا, تو وہ اپنی بادشاہی کرنے لگا. جیسے آج بھی دنیا کے اندر لوگ گناہ کر لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ہمیں گناہ کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو خداوند کے کلام کا خدا نے نبی کے ذریعے سے, ناتن نبی تھا اس دور کے اندر, ناتن نبی کو وہاں پر بھیجا بادشاہ کے پاس, کیونکہ داؤد بادشاہ تھا. تو جب ناتن نبی اس کے پاس آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی کہانی اسے بتائی بادشاہ سے. اس نے کہا بادشاہ ایک علاقہ تھا, وہاں پر 2 شخص رہتے تھے. ایک بہت امیر تھا اور اس کے بعد بہت زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں, بہت زیادہ ریڑوے تھے, یعنی بھیڑیں تھیں اس کے پاس. اور ایک دوسرا شخص تھا, اس کے پاس وہ بہت غریب تھا. ایک بہت امیر تھا جس کے پاس بہت بھیڑیں تھیں, اور ایک بہت غریب تھا جس کے پاس ایک ہی بھیڑ تھی اور وہ اپنی بھیڑ سے بڑا پیار کرتا تھا. تو وہ جو بھیڑ تھی وہ یعنی اس کی سب کچھ تھی. تو ایسا ہوا کہ امیر آدمی کے پاس ایک مہمان آ گیا, تو اس نے اتنی زیادہ اس کے پاس بھیڑیں تھیں انگنت, تو اس نے ان بھیڑوں کو نہیں لیا بلکہ جس کی ایک بھیڑ تھی اس سے لے کر جبر اسے قربان کیا, اور پھر اس کا یعنی مہمان کے لیے وہ بھیڑ کا کھانا تیار کر کے اس نے مہمان کو دے دیا. تو بادشاہ جو داؤد تھا وہ فوراً اٹھ پڑا, غصے سے آگ بولا ہو گیا. اس نے کہا یار ایک بندے کے پاس ایک ہی بھیڑ ہے, وہ بھی اس کے پاس یعنی سب کچھ ہے, یعنی وہ اس سے پیار کرتا ہے, پیاری ہے اس کو, تو اس نے وہ بھی اس سے جبرن لے لی. تو وہ لکھا ہے کہ وہ داؤد جو تھا وہ بڑا غصے کے اندر آ گیا. تو پھر ناتن نبی نے وہ داؤد نے کہا وہ کون بندہ ہے,
اس کی تو یعنی اس کے لیے تو سزا ہے، اسے تو ہلاک کر دینا چاہیے فوراً، کہ اس قدر یار غریب آدمی کی ایک ہی بھیڑ ہے وہ بھی اس نے چھین لی، جبرن چھین لی. تو پھر ناتن نبی نے کہا وہ جو ہے وہ بندہ تو ہی ہے کہ تیری اتنی بیویاں ہیں اور وہ ہوتی ہو یا کہ ایک بیوی تھی تو نے وہ بھی اسے چھین لی. تو جب اسے پتا چلا تو پھر اس نے رونے لگا، چلانے لگا خدا کے سامنے، بڑا رویا خدا کے سامنے، معافیا مانگنے لگا، اقرار کیا اپنے گناہ کا. تو جب اس نے اقرار کیا تو پھر ناتن نبی اس کے پاس آیا، ناتن نے کہا تیرا گناہ معاف کر دیا خدا نے، ٹھیک ہے. مگر وہ رویا خدا کیونکہ وہ معافی جب مانگی اس نے تو اسے خدا نے دے دی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو اپنے آپ کا یعنی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے خدا وہ کامیاب ہوگا، اور جو گناہ کا اقرار نہیں کرتا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو داؤد نے اپنے گناہ کو مانا، خدا نے معاف کر دیا بات اسے. مگر دنیا کے اندر جتنے لوگ دنیا کے اندر وہ ہر بندہ معافی نہیں مانگتا، گناہ کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. جیسے داؤد بھی بھولا ہوا تھا تو لکھا ہے نبی آیا اس کے پاس، نبی نے بتایا اسے کہ تو نے گناہ کیا، تب اسے پتا چلا، تب اس نے خدا کے سامنے رویا، چلایا، معافی مانگی کہ خدا مجھے معاف کر دے. تو آپ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے خدا بندہ بہت ساری قربانیاں میں دے سکتا ہوں، مگر قربانیوں سے تو خوش نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں اپنا دل ہی تیرے سامنے قربانی کے طور پر دے دیتا ہوں. ہاللیلویہ. وہ کہتا ہے شکستہ دل اگر میں اپنا دل ہی یعنی اپنی اسپرٹ اپنے دل ہی تیرے سامنے دے دیتا ہوں، خدا میں قربانی کے طور پر دے دیتا ہوں. تو اس نے سچی توبہ کی، خدا نے اسے کیا کیا؟ معاف کر دی. تو آج بھی کوئی سچی توبہ کرے، خدا کے سامنے معافی مانگے، خدا کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. تو آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو انہوں نے سچی توبہ نہیں، یعنی انہوں نے مانی نہیں اپنی غلطی. خدا نے آدم سے پوچھا تو نے کیوں پھل کھایا؟ میں نے منع کیا. اس نے کہا جو عورت نے میرے ساتھ بنائی، مجھے بنا کر دی، میرے ساتھ رکھی، اس عورت نے مجھ سے کہا میں نے پھل کھایا. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر. حوا سے پوچھا، حوا نے کیا کیا؟ اس سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کیا کیا؟ پھل. یعنی اقرار نہیں کیا. اگر وہ معافی مانگتے خدا کے سامنے، اقرار کرتے تو خدا کیا کرتا؟ معاف کرتا. اور آج بھی دنیا کے اندر یہی سسٹم ہے، اصول یہی چلتا ہے. خدا کے سامنے کوئی خدا کی حضوری میں آئے، گناہ گار آئے، ہم ہیں گناہ گار، مگر جب مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں، تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمارا خدا اتنا پیارا خدا ہے. دیکھیے اب قربانیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو پیسہ ہوگا، قربانی چڑھائیں گے تو پھر جا کے 1 سال کے لیے معافی ملے گی ہونا، پھر دوبارہ سے قربانی چھڑ جائے. تو خدا نے جو اپنی قربانی آپ بھی اپنے آپ کو ہی قربان مان نہیں کرتے. ہمیں آپ اس نے ہمارے لیے قربانی دے دی تاکہ قربانی کی کوئی ضرورت نہ رہے. تو یہ دیکھیں کتنا پیار ہم سے کیا یسوع سے. داؤد اس بات کو سمجھ گیا. داؤد نے اپنے آپ کو عاجز کیا، یعنی شکستہ دل کرنا، عاجز کرنا، خاکسار بنانا، کہنا سچی توبہ کرنا، معافی مانگنا، خدا بندہ میں کچھ نہیں، مجھے معاف کر دے. تو داؤد نے کیونکہ اپنے آپ کو توڑا تھا، حلیم کیا، فروتن کیا، تو خدا نے اسے کیا کیا؟ معاف کر دیا. اس لیے بائبل کے اندر یسایہ 53 باب کے 10ویں آیت لکھا ہوا ہے کہ خدا بلند مقاموں میں، آسمانوں میں رہتا ہے، اور اس دل میں بھی رہتا ہے جو اپنے کو شکستہ دل کرتے ہیں، حلیم کرتے ہیں، فروتن کر لیتے ہیں. تو حلیمی کے اندر خدا برکت دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جو ٹہنی جھکی ہوتی ہے اسے پھل لگتے ہیں، کہتے ہیں نا. حلیمی کے اندر، فروتی کے اندر خدا عبادت کو قبول کرتا ہے. تو اگر بھائیو فروتنی نہیں، حلیمی نہیں، معافی نہیں، تو پھر لگے رہیں، سالوں دعا کرتے رہیں، بیماریوں سے شفا نہیں پائیں گے جب تک معافی نہیں مانگیں گے، خدا کے سامنے اقرار نہیں کریں گے. تو داؤد نے اپنا اقرار کیا. جب اس نے اقرار نہیں کیا تھا تو کہتا ہے میری ہڈیاں گل گئی، میں ساری رات اپنے آنسوؤں سے اپنے بستر بھگوتا ہوں. وہ روتا ہے، کہتا ہے میں گناہ نے مجھ کو بڑا کر دیا، تو بڑا ہو کر میں چلے جاؤں. اب دیکھیے اس کی حالت ہے، گناہ ایسی حالت کر دیا، بیماریوں کے اندر وہ چکرا گیا. تو جب اس نے معافی مانگی تو پھر خدا کے کلام میں کیا وہ بحال ہو گیا، خدا نے اسے معاف کر دیا، تو شفا پا گیا. پھر اس نے کبھی غلطی نہیں کی، سچی توبہ کی، دوبارہ اس نے گناہ نہیں کیا، دوبارہ اس کے بعد اس نے گناہ نہیں کیا. اسی طرح ایک ایماندار بلیور اگر اس سے کوئی غلطی خطا ہو جائے تو پھر معافی مانگے. یہ نہیں کہ ڈھیل بن کر ڈھیل ہی بنا رہے، معافی نہ مانگے، کبھی دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، دیکھیں گے. تو اگر ایسا اگر کوئی کہہ دے دیکھی جائے گی، تو وہ دنیا کے اندر سب سے جسمانی شخص ہے، دنیا دار شخص ہے. جو اگر کوئی دنیا کا لوگ کہہ دے بھائیو جو کام ہم کرتے ہیں کہ عدالت کے دن سامنے لائے جائیں گے، اس کی سزا ملے گی، کتابیں کھولی جائیں گی، ہماری فلمیں چلیں گی. بھائیو بہنوں، اس لیے اپنی زندگی پہ غور کیجیے. اگر گناہ آئے تو فوراً معافی مانگیے، اگر کوئی بیماری آ جائے فوراً معافی مانگ لیجیے تو خدا معاف کر دے. ہمارا خدا آسمان پر بیٹھا زندہ خدا، مردہ خدا نہیں ہے، زندہ خدا ہے. ہم ہاللیلویہ، جس کی ہم عبادت کرتے تو وہ معاف کرتا ہے. داؤد نے سچی توبہ کی، خدا نے معاف کر دیا. اس نے اپنے کو حلیم کیا، اس نے کہا شکستہ دل
कहता कुर्बानियां देना चाहूँ तो मैं बादशाह बढ़िया कुर्बानी दे सकता, लेकिन खुदावंद तुझे दिल की कुर्बानी पसंद है। तो उसने क्या शिकस्ता दिल, अपना दिल ही तेरे सामने कुर्बानी के तौर पर दे दिया, हलीम बना लिया, फरोतन बना लिया, अपने को छोटा बना लिया। तो छोटा बनेंगे तो बरकत मिलेगी। आमीन। तो आप छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। यीशु मसीह ने भी एक छोटी सी कहानी बताई। यीशु मसीह ने कहा 2 शख्स वाले खाना के अंदर चले गए और एक मसूल लेने वाला था, यानी गुनाहगार शख्स था, और एक जो फरीसी था, फरीसी का जो बड़ा आलिम स्कॉलर बंदा था। तो दोनों हैकल के अंदर आकर दुआ करने लगे। जो बड़ा स्कॉलर था, फकीह फरीसी था, वो आकर कहने लगा खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरे लिए ये करता हूँ, मैं इतने रोजे रखता हूँ, हफ्ते के अंदर 2 रोजे रखता हूँ, दया की देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में, ऐसी दुआएं करने लगा। तो लिखा जो मसूल लेने वाला था, गरीब आदमी था, उसने उसकी हिम्मत ना हुई कि उसने सर भी उठाया नहीं, वहां रोकर आंसुओं के साथ लिखा है वो क्या हुआ, खुदा के सामने दुआ करने लगा, खुदावंद मुझे माफ कर दे। तो लिखा है जो यानी जो हलीम हुआ, फरोतन हुआ, लिखा उसकी दुआ सुनी गई खुदा के सामने। और जो बड़ा शोए मार रहा था, बड़ी दिली के साथ लगा हुआ था, उसकी दुआ कबूल ना हो। तो ये अपने आप को छोटा बनाना, हलीम बनाना, फरोतन बनाना। दाऊद ने भी अपने आप को आंसुओं के साथ रोया, खुदा के सामने चलाया, माफी मांगी तो खुदा ने माफ कर दी। कोई माफी मांगे तो खुदा माफ कर देता, माफी नहीं मांगेगा तो फिर गुनाह कायम रहेंगे। इसलिए जो ये जुबान इकरार करती है मैं गुनाहगार हूं, तो खुदा उसे माफ कर देता। इकरार ना करेंगे तो फिर गुनाह कायम रहेंगे और फिर वो वही मौत के अंदर चला जाएगा, उसकी अदालत होगी, जजमेंट होगी, बीमारियों के अंदर चला जाएगा, मुश्किलात का शिकार होगा, घर के अंदर कोई बरकत नहीं होगी, कोई रोजगार नहीं होगा, ये भी लानत है। तो खुदा के साथ चलिए वफादारी के साथ, खुदा फिर दरवाजे खोल देते हैं। आमीन। इसलिए दाऊद कहता है कि शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है, हलीम बन जाइए। इसलिए बाइबल के अंदर जो है ना बरकत का राज छोटे वर्ग में है। इसलिए बाइबल लिखा है जो छोटा बनता है खुदा की हुजूरी में उसे बड़ा किया जाएगा। आमीन। आसमान की बादशाही में बड़ा हो, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे छोटा कर दिया जाएगा। आमीन। इसलिए अपने आप को हलीम बनाना, फरोतन बनाना। किसी ने गाली दे दी है भाइयों, उसे माफ कर देना। किसी ने झगड़ा कर दिया है, बदला लेना हमारा काम नहीं। बाइबल में बदला लेना खुदा कहता है मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। तो अगर इंसान इंसान के साथ बदला लेने की कोशिश करेगा तो भाइयों फिर वो प्रॉब्लम के अंदर आएगा, मुसीबत के अंदर, बीमारी के अंदर, रोगों के अंदर, दुख पाएगा दुनिया के अंदर। इसलिए मुकाबला ना कीजिए। आमीन। यदि अपने आप को हलीम बनाना है, माफ करना है, किसी ने कुछ कह दिया नजरअंदाज कर दीजिए, माफ कर दीजिए, फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। फिर हमारा दिल जो हलीम हो जाता है, छोटा बना लेते हैं दूसरों से, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। दाऊद की जिंदगी में यह आया। इसलिए दाऊद से जो गलती हुई, थोड़ी 2 बातें, दाऊद से ये गलती जो हुई, दाऊद फिर सोचने लगा खुदावंदा ये गुनाह कैसे हो गया, मैं तो तेरा बंदा था। फिर उसने जब अपनी जिंदगी पर, नेचर पर गौर किया, वो अपने माँ के पेट के अंदर, बातन के अंदर गौर करने लगा कि मैं जब माँ के पेट में बन रहा था, तो वो कहने लगा ये गुनाह जो माँ बाप के जरिए से मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया, तो तब जिसकी वजह से मैं गुनाह मुझसे हो गया। वो कहता माँ बाप की वजह से। मगर उस दौर के अंदर तो माँ बाप से गुनाह ट्रांसफर होते थे, मगर उस वक्त बच्चा जब पैदा होता था गुनाह के अंदर, मगर अब नहीं। इसलिए तो वहां पर दाऊद ने क्या कहा, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी उस वक्त, मगर अब यीशु मसीह पर ईमान रखने से हम ऊपर लानत नहीं है। आमीन। हम हमारे अंदर गुनाह शिफ्ट होता है। जब हमारी औलाद पैदा होती है ना, तो वो भाइयों बहनों नापाक नहीं होती, गुनाह के अंदर नहीं होती। यीशु मसीह ने हमें दुआ दिया है, उस पर ईमान लाए हैं, उसके वसीला से हम पाक हो गए हैं, उसके लहू से हम पाक हो गए हैं। इसलिए जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो वो पाक हालत में पैदा होते हैं। इसलिए जब वो बड़े होंगे तो वफादारी के साथ खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे। ठीक है। तो जो दुनिया के लोग जो हैं, वो आज भी बच्चे जो पैदा होते हैं वो गुनाह के अंदर पैदा होते हैं, तो वो उनकी सजा को उठानी पड़ेगी। मगर जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बिलीवर बच्चे होते हैं, वो आज पाकीज़गी में पैदा होते हैं और वो पाक होते हैं। आमीन। तो वो पाकीज़गी के अंदर होते हैं। तो ये जरूर होता है कि वो जब बड़े हो जाएंगे तो फौरन तौबा करेंगे, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लेंगे और हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे। लिहाजा उसे पता था कि मेरा जो गुनाह आया है जिंदगी के अंदर, वो ये थी उसकी रीजन कि वो माँ बाप का गुनाह था। मगर आज यीशु मसीह पर ईमान रखने से अब हमें हमारे माँ बाप के जरिए से गुनाह नहीं मिलता, बल्कि हमें यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को उठा लिया है। अब हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं वो पाक होते हैं। इसलिए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। आमीन। एक बात और वो कहता है जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा। जूफा क्या चीज होती है? जूफा एक ऐसा छोटा सा पौधा होता था, वो खुद ब खुद इन दीवारों के अंदर ना
उगल जाता है, उसे उगाया नहीं जाता। वो दीवारों के अंदर अक्सर पौधे निकले थे, आपको पता है, देखा होगा, दीवार में से वो निकलता है, वो फोम की तरह होता है जूफा। और उससे क्या होता था, काहिन जो होता था वो कुर्बानियों का खून लेता या पानी क्या करता था, नपाकों पर छिड़कता था ताकि वो पाक हो। तो ये जूफा का जो लफ्ज इस्तेमाल किया दाऊद ने ज़बूर 51 के अंदर, तो ये जूफा जो है ये दीवारों से खुद निकलता था। तो आज जूफे से मुराद हम लेते हैं रूह कुदस। ये रूह कुदस जो हमारी जिंदगियों में है, ये भाइयों रूह कुदस है। फिर खुदा का कलाम जूफे की मानद है, यीशु का लहू जूफे की मानद, यानी खुदा का कलाम के जरिए से हम क्या हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं। यीशु के लहू से हम क्या हो जाते हैं, ये जूफा रूह कुदस हमें पाक कर देता है, हमें नापाकियों से धो डालता है। इसलिए यीशु का लहू हमें अपनी जिंदगी पर लेना है ताकि हम पाक रहें, पक्की जिंदगी में खुदा की कोशिश करें। अगर कोई गलती खता हो जाए तो दोस्त की तरह इकरार कीजिए ताकि खुदा क्या करे, हमें माफ करे और हमें बहाल कर दे। आमीन। आइए अपने सिर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे कुछ समय के लिए।